اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس خدائے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ درود سلام محمد آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے خانہ کعبہ میں ایک طوفان آیا، آسمانی بجلی گری جس نے ایک الگ ہی منظر برپا کر دیا۔ اگر اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اسلامی تاریخ پڑھی جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ خانہ کعبہ میں آسمانی بجلی گرے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آنے والا طوفان اور آسمانی بجلی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا، اور ان کی کچھ علامات بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال حکمرانی کریں گے۔ مزید کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات۔ ظہور مہدی اس وقت تک ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بڑھ چکے ہوں گے، آپ فتنوں کو ختم کر دیں گے، اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 8 سال سے 9 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ لشکر کو زمین میں دھس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر کی ہے، جس کا حوالہ آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ لشکر کی تفصیل یہ ہوگی کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جسے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں علماء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت پہنچے گا تو پورے لشکر سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ وہ اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھس جانے کی خبر دے گا۔ صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا ظہور ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کے سردار کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی مقبولیت کی اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تبھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے کچھ لوگ جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے پہلے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ تو تم میں سے جو اس کو پائے گا تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پہ چل کر ہی آنا کیوں نہ پڑے۔ ظہور امام مہدی پر دلالت کرنے والی علامت میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی رفتاری سے گزرنا ہے، جیسا کہ آج کل وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی پیدا ہو جانا ہوگا۔ ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کی برابر نہ ہو جائے۔ ایسا امام مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ یہ تھی کچھ نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔